غلاموں کی منڈی لگی ہوئی تھی، خریدار غلام خرید رہے تھے اور فروخت کرنے والے بلند آواز میں گاہکوں کو متوجہ کر رہے تھے۔ منڈی میں ہر رنگ، نسل اور ہر عمر کا غلام موجود تھا۔ یہ عرب کی مشہور منڈی تھی جس میں دور دراز سے غلام بکنے کے لیے آتے تھے اور خریدار بھی بڑی تعداد میں منڈی کا رخ کرتے تھے۔ عمر مکہ شہر کی بڑی معروف خاتون تھی۔ اس کا تجارت کا کاروبار تھا جو مکہ کے آس پاس کے علاقوں میں پھیلا ہوا تھا۔ ویسے تو اس کے پاس مال و دولت اور غلاموں کی کثرت تھی، لیکن پھر بھی اس کو ایک غلام کی ضرورت تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی چھوٹی عمر کا غلام مل جائے جو اس کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتا رہے۔ غلام کی ضرورت ہی اسے منڈی میں کھینچ لائی۔ منڈی میں بہت سے غلام موجود تھے۔ بیچنے والے اپنے اپنے غلاموں کو قطار میں کھڑا کر کے آوازیں لگا رہے تھے اور خریدار غلاموں کو دیکھتے چلے جا رہے تھے اور فروخت کرنے والوں سے غلاموں کے کام کاج اور علاقے کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ عمر بھی قطار در قطار کھڑے غلاموں کو دیکھتی جا رہی تھی۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گئی۔ اس کا چہرہ مسرت سے دمک اٹھا۔ جس چیز کی تلاش میں تھی وہ اسے مل گئی۔ اس کے سامنے ایک بچہ کھڑا تھا۔ صحت مند بچے کے چہرے سے شرافت کا نور ٹپک رہا تھا۔ بچہ ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا تھا۔ یہ اس کے کھیل کود کے دن تھے، مگر وہ غلام تھا، منڈی میں بکنے کے لیے کھڑا تھا۔ پہلی نظر میں ہی بچہ عمر کے دل کو لگا۔ پسند آتے ہی اس نے مالک سے بات کی، قیمت طے ہوئی اور وہ ادائیگی کر کے بچے کو گھر لے آئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ گھر پہنچتے ہی عمر نے بچے سے پوچھا۔ خباب، بچے نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارے باپ کا نام؟ ارد۔ کہاں سے آئے ہو؟ نجد سے۔ کیا تم عربی ہو؟ ہاں۔ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ بنو تمیم سے۔ پھر تم غلام کیسے بن گئے؟ خباب کی آنکھوں میں اداسی چھا گئی۔ اسے اپنے بچپن کے حسین دن یاد آ گئے جب وہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، ماں باپ اور بہن بھائیوں میں خوش رہتا تھا۔ وہ آزاد تھا، جو چاہتا کھاتا، جو پسند آتا وہ کرتا۔ تم مکہ کے سوداگروں کے ہاتھ کیسے آئے اور یہاں منڈی میں کیسے؟ عمر نے دوبارہ پوچھا تو خباب خیالات کی دنیا سے باہر آ گیا۔ عمر کے سوال پر اس نے ایک سرد آہ بھری، پھر دکھی لہجے میں بولا، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ بنو تمیم کے جس محلے میں ہم رہتے تھے، عرب کے کچھ لٹیروں نے اس محلے پر حملہ کر دیا۔ ڈاکوؤں نے گھروں میں موجود تمام سامان لوٹا، بڑے مردوں کو قتل کر دیا اور عورتوں اور بچوں کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ میں جس ڈاکوؤں کی قید میں تھا، اس نے مجھے ایک آدمی کے ہاتھ بیچ دیا اور میں آزاد آدمی سے غلام بن گیا۔ جس آدمی نے مجھے خریدا، اس نے کچھ دیر اپنے پاس رکھا، پھر اگلے آدمی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اسی طرح بکتے بکاتے میں اس منڈی میں پہنچ گیا۔ آج آپ مجھے خرید کر لے آئی ہیں۔ عمر نے خباب کی درد بھری کہانی سنی تو اداس ہو گئی۔ خباب کی عمر چھوٹی تھی۔ چھوٹی عمر میں ہی اس نے بہت دکھ درد سہے اور کئی افراد کی غلامی میں رہ کر بہت کچھ سیکھ لیا۔ اس میں صلاحیت تھی، وہ کچھ کرنے کا عزم بھی رکھتا تھا۔ عمر نے اس کی صلاحیتوں کو پامپ کر اپنا ارادہ بدلا اور گھر کا کام کاج کروانے کے بجائے اسے مکہ کے مشہور اسلحہ ساز آدمی کا شاگرد بنا دیا۔ وقت گزرتا گیا اور خباب آہستہ آہستہ اسلحہ سازی میں مہارت حاصل کرتا رہا۔ پھر ایک روز وہ بھی آیا کہ خباب ایک ماہر اسلحہ ساز بن گیا۔ لوگ دکان پر آ کر اس کی تلواریں دیکھتے اور پسند کرتے تھے۔ جب اسے تلوار بنانے میں اس قدر مہارت ہو گئی کہ وہ اکیلا کام کر سکتا تھا اور عرب میں اس کی تلواریں بھی مشہور ہو گئیں، تو عمر نے اسے بازار میں ایک دکان کرایہ پر لے دی اور خباب کو اس دکان پر تلوار بنانے اور بیچنے کا کام سونپ دیا۔ عمر نے جس خباب کو چھوٹی عمر میں منڈی سے خریدا تھا، اب وہ جوانی کی حدود کو چھونے لگا تھا اور مکہ میں اس کی شہرت دن بدن پھیل رہی تھی۔ ایک روز خباب دکان پر ہی تھا کہ اس کے پاس قریش کا ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا، خباب، سنا ہے بنو ہاشم کے ایک جوان نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کیا واقعی؟ خباب نے بے یقینی کی کیفیت میں پوچھا۔ ہاں، بڑی عجب باتیں کرتا ہے کہ یہ بت کسی کو کوئی نفع یا نقصان نہیں دیتے۔ سب کام اللہ کرتا ہے جو آسمانوں پر ہے۔ اس نے سب کو پیدا کیا ہے، لہٰذا بتوں کے بجائے اس اکیلے اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ خباب نے قریش کے نوجوان کو کچھ جواب تو نہ دیا، البتہ دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس آدمی سے ضرور ملوں گا۔
یہ تو بڑی حکمت کی باتیں ہیں۔ اسی شام خباب نے دکان بند کی تو عمار کے گھر جانے کے بجائے سیدھے اسی جگہ پہنچے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ خباب چپ چاپ چھوٹی سی مجلس میں بیٹھ گئے اور باتیں سننے لگے۔ انہیں وہاں بیٹھے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ دین اسلام کی سچی باتیں دل میں گھر کر گئیں تو وہ مجلس میں اٹھے اور پکار کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ خباب نے اسلام قبول کیا تو اسے چھپانے کے بجائے اعلان کہا کہ آج کے بعد میں مسلمان ہوں۔ یہ اعلان بنو خزاعہ کے ایک نوجوان نے سنا تو بھاگ عمار کے پاس گیا اور کہا، عمار، تمہیں خبر ہے کہ تمہارے غلام نے کیا کام کیا ہے؟ کیوں؟ کیا کام کیا ہے خباب نے؟ خباب بے دین ہو گیا ہے، نوجوان نے بے دھڑک جواب دیا۔ یہ سنتے ہی عمار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ عمار اپنے بھائی صبا بن عبدالعزیز کے پاس گئی اور اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ صبا بھی خباب کے ایمان لانے کی خبر سن کر سیخ پا ہو گیا۔ وہ اس وقت تیش سے اٹھا اور خباب کی دکان پر پہنچ گیا۔ خباب، سنا ہے تم بے دین ہو گئے ہو؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، بلکہ میں تو اب دیندار ہوا ہوں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے نرمی سے جواب دیا، کیا تم نے بنو ہاشم کے نوجوان کی پیروی نہیں شروع کر دی؟ صبا نے تل ملاتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، یہ بات تو ہے، اصل میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں تو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لایا ہوں۔ اب چونکہ میں ایک اللہ کو اپنا اللہ مانتا ہوں، اس لیے میں نے تمام بت بھی پھینک دیے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اپنا جواب بھی مکمل نہ کر پائے تھے کہ صبا نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ وہ خباب کے اسلام کا یوں اظہار اور اپنے خداؤں کی نفی برداشت نہ کر سکا۔ صبا کے ساتھ جو لڑکے آئے تھے انہوں نے بھی جو ہاتھ آیا دکان سے اٹھایا اور حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر طرف سے گھونسوں، ڈنڈوں، لوہے کی سلاخوں سے پیٹا جا رہا تھا اور ظالموں نے انہیں اس قدر مارا کہ وہ اتنی مار برداشت نہ کر سکے، لڑکھڑا کر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ ان کے جسم پر ہر طرف زخموں کے نشان تھے اور ان سے خون بہ رہا تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دکان پر بے ہوش پڑے تھے۔ انہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے پڑنے والی مار کی خبر پورے مکہ میں گھوم رہی تھی۔ ایک غلام کی جرأت اور انہیں یوں مارنے پر جو سنتا وہ حیرت میں ڈوب جاتا۔ قریش کے سرکردہ لوگوں تک خبر پہنچی تو وہ بھی حیران ہو گئے۔ جب سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دین کی دعوت شروع کی ہے، تب سے کئی آدمی اس کے ساتھ ملے تو ہیں، لیکن یوں اعلان ہمارے بتوں کو برا کہنے کی جرأت آج تک انہیں نہیں ہوئی۔ ایک لوہار غلام سے یہ توقع ہرگز نہ تھی۔ قریش کے سردار نے مجلس میں بیٹھے آدمی سے کہا۔ اسی روز قریش کے تمام سردار خانہ کعبہ کے پاس جمع ہو گئے۔ انہیں جب کوئی اہم فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو مشاورت کے لیے وہ اس جگہ جمع ہوتے تھے۔ میٹنگ شروع ہو گئی کہ اس نوجوان سے کیسے نپٹا جائے تاکہ کسی اور کو ہمارے خداؤں کی توہین کرنے کی جرأت نہ ہو۔ اجلاس کی صدارت ابو سفیان بن حرب، ابو جہل اور مغیرہ کا بیٹا ولید کر رہے تھے، جبکہ سرداروں کے علاوہ خباب کی مالکہ عمار اور اس کا بھائی صبا بھی اپنے حواریوں کو لیے بیٹھا تھا۔ ابو جہل نے غصے سے بھرے لہجے میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دن بدن پھیل رہی ہے، اسے روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جس قبیلے کا فرد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ایمان لائے، وہ قبیلہ نہ صرف اس نوجوان کا بائیکاٹ کرے بلکہ اسے ہر طریقہ سے اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، چاہے اسے مارنے کی نوبت ہی کیوں نہ آ جائے۔ ابو جہل اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کر کے چپ ہوا تو مجلس میں خاموشی چھا گئی۔ کسی کو اس بات سے کوئی اختلاف نہ تھا، گویا کہ سب کی بات اکیلے ابو جہل نے کہہ دی تھی۔ جو ہی مجلس ختم ہوئی، فیصلے کے تحت صبا بن عبدالعزیز نے اپنے قبیلے کے سرکش نوجوان کو ساتھ لیا اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز کی طرح دکان پر بیٹھے تلواریں بنا رہے تھے۔ صبا نے دکان پر جاتے ہی
करजदार आवाज में कहा, खबाब हमारे साथ चलो। हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो गुलाम थे, लिहाजा चुपचाप इसके साथ चल दिए। सुबह हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो को लेकर मक्का से बाहर खुले मैदान में आ गया। दोपहर का वक्त था और गर्मी के दिन सूरज की तपिश से मैदान में पड़ी रेत और पत्थर झुलस रहे थे। खबाब कपड़े उतार दो, सबा ने गुस्सेले लहजे में हुक्म दिया। हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कमीज उतार दी। यहाँ लेट जाओ, सबा ने गर्म रेत की तरफ इशारा करते हुए कहा। हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो चुपचाप झुलसती हुई रेत पर लेट गए। सबा ने पास खड़े लड़कों को इशारा किया। वो इशारा पाते ही एक भारी भरकम पत्थर उठा लाए। पत्थर खबाब के सीने पर रख दो। सबा ने लड़कों को नया हुक्म दिया। हुक्म पाते ही लड़के बढ़े और उन्होंने भारी भरकम पत्थर हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो के सीने पर रख दिया। सबा ने लाठी उठाई और हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो को पीटना शुरू कर दिया। जब थक गया तो इसने लड़कों को हुक्म दिया। वो भी बेरहमी से हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो को पीटने लगे। अब रजी अल्लाह ताला अन्हो नीम बेहोशी की हालत में पड़े मार खाते रहे। इनके जिस्म पर लगे जख्म से खून रस रहा था। जब मारते मारते लड़के भी थक गए तो सबा हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आया। अब रजी अल्लाह ताला अन्हो जख्मों की ताप न लाते हुए गिरा रहे थे, मगर वो हंसते हुए बोला, खबाब अब बताओ मोहम्मद के मुतालिक तुम्हारी क्या राय है? हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया, वो अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। वो हमारी तरफ नबी बनाकर भेजे गए हैं ताकि हमें हदायत का रास्ता दिखाएं और नेकी के कामों की तरफ रहनुमाई करें। सबा ने सुना तो वो आग बगोला हो गया। वो हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो को दोबारा पीटने लगा। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो हक की खातर फिर मार खाने लगे। मारते मारते सबा की हिम्मत जवाब दे गई तो बोला, हाँ अब बताओ लात व इज़्ज़ा क्या है? हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो बोले, पत्थर के बुत हैं और कुछ नहीं। ये ना तो किसी को नफा दे सकते हैं और ना किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सबा जवाब सुनते ही आपे से बाहर हो गया। तैश में आकर बोला, लड़को जरा इसे इस गुस्ताखी का मजा चखाओ। नौजवानों का टोला हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो पर फिर टूट पड़ा और इन्हें घूंसों, सलाखों और पत्थरों से पीटने लगा। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो मार खाते खाते बेहोश हो गए। इनके जिस्म से खून बहने लगा। हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो इस्तकामत का पहाड़ बने मार खाते और इस्लाम पर डटे रहे। सबा और कुरैश मक्का का ये रोज का मामूल बन गया। सूरज जो ही तपता और इसकी गर्मी से रेत गर्म होती, सबा हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो को मैदान में ले जाता और इन्हें गर्म रेत पर लेटाकर इनके सीने पर भारी भरकम पत्थर रखता और पीटना शुरू कर देता। एक रोज हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो अपनी दुकान पर बैठे थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बाजार से गुजर हुआ। हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो बहुत खुश हुए, दुकान से बाहर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करने लगे। इसी दौरान इनकी मलका उम्मे उमर उधर आ निकली। इसने अपने गुलाम को हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बातें करते देखा तो दिल मिला उठी। जो ही प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो गुस्से से भरी हुई अपने भाई सबा के साथ हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आई और इन्हें वहीं पीटना शुरू कर दिया। सबा ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को पीटना बंद किया और दुकान के अंदर गया। भट्टी से गर्म अंगारे निकाले, इन्हें जमीन पर बिछाया और हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो को देखते हुए अंगारों पर लिटा दिया। हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो तकलीफ की शिद्दत से बेहोश हो गए। उम्मे उमर का गुस्सा इससे भी ठंडा ना हुआ तो वो भट्टी से गर्म सलाख निकाल लाई और झुलसती हुई सलाख हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो के सर पर रख दी। उम्मे उमर का जुल्म इस कदर बढ़ा कि वो आए रोज गर्म सलाखों से आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का जिस्म दागने लगे। सुबह इन्हीं देखते अंगारों पर लिटाकर पत्थर रख देता। एक रोज जब दोनों बहन भाई हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो पर जुल्म और सतम कर रहे थे तो हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की कि या अल्लाह, जैसे ये मुझे सजा देते हैं तो इनके साथ भी ऐसा ही कर। हजरत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो की इस दुआ को चंद रोज ही न गुजरे थे कि
عمار کو دورہ پڑا، اس کے سر میں شدید درد اٹھا اور وہ چیخنے چلانے لگی۔ عمار کو سر درد کا دورہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد پڑنے لگا۔ جب سر درد کی تکلیف عمار کی برداشت سے بھی زیادہ ہو گئی تو اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ عمار کے بیٹوں نے ماں کو درد سے گراہتے دیکھا تو اٹھا کر حکیم کے پاس لے گئے۔ اس زمانے میں حکیم داغنے سے علاج معالجہ کیا کرتے تھے۔ عمار کے لیے بھی انہوں نے یہی دعا استعمال کی اور آگ میں لوہے کی سلاخیں گرم کر کے عمار کے سر پر لگاتے، یوں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوئی اور عمار کو اس کے کیے کی سزا کی جھلک دنیا میں ہی دیکھنا پڑی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی خاطر دکھ اور تکلیفیں سہتے رہے، مگر انہوں نے اپنی زبان سے کلمہ شہادت نہ چھوڑا۔ ان کی اس قربانی کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں میں وہ بڑی عزت رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے کہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی زمین پر بچھی ہوئی تھی جو مسند خلافت کہلاتی تھی۔ خلیفہ اس پر بیٹھے کام کر رہے تھے کہ اچانک کمرے میں ایک آدمی داخل ہوا۔ سلام کی آواز سے کام کرتے خلیفہ کے ہاتھ رک گئے۔ خلیفہ نے سر اوپر اٹھایا تو خوشی سے ان کا چہرہ دمک اٹھا۔ مسند خلافت سے اٹھے اور آنے والے فرد کو بڑے پرتپاک سے ملے اور اپنے برابر مسند خلافت پر بٹھایا۔ پھر آہستگی سے بولے، اس مسند پر بیٹھنے کے حقدار دو افراد ہیں، ایک بلال اور دوسرا خباب۔ ربیع الاول یکم ہجری کو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے۔ مسند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں روایت ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہجرت کی تھی۔ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ارد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں شروع سے لے کر آخر تک تمام غزوات میں شریک ہوئے اور بہادری اور شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ سنہرے حروف میں لکھنے کے قابل ہیں۔ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون واولون اور جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شمار ہوتے تھے۔ وہ انتہائی صابر اور بردبار، مصائب کو برداشت کرنے والے، فداکار، جان نثار رسول اللہ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے آخری دور میں بہت مالدار ہو گئے اور اتنے سونے چاندی کے مالک بن گئے جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا، لیکن انہوں نے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنے کا ایک ایسا انوکھا طریقہ اختیار کیا کہ جو پہلے کسی نے بھی اختیار نہیں کیا تھا۔ یہ درہم و دینار گلے میں ایک ایسی جگہ رکھ دیتے جس کا ضرورت مندوں، فقراء و مساکین کو بھی پتہ تھا۔ نہ تو اس پر کسی کو نگران مقرر کیا اور نہ تالا لگایا۔ ضرورت مند ان کے گھر آتے اور پوچھے اور اجازت طلب کیے بغیر اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے مال لے جاتے۔ اس کے باوجود انہیں اندیشہ تھا کہ اس مال کے متعلق قیامت کے روز میرا حساب لیا جائے گا اور مبادہ کہ مجھے اس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں کوفہ میں اقامت پذیر ہو گئے اور وہیں پیٹ کی تکلیف سے شدید بیمار ہو گئے۔ علاج کی غرض سے 7 جگہ سے پیٹ داغا گیا۔ انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور فرمانے لگے، اگر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اپنی موت کی دعا کرتا۔ اس نازک حالت میں کچھ دوست بیمار پرسی کے لیے آئے اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، ابو عبداللہ خوش ہو جائیے کہ دنیا چھوڑنے کے بعد حوض کوثر پر اپنے بچھڑے ہوئے ساتھیوں سے ملاقات کرو گے۔ یہ سن کر ان پر کیریا طاری ہو گیا۔ جب پاس بیٹھے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں تو ان کو مخاطب کر کے فرمایا، واللہ میں موت سے نہیں ڈرتا۔ تم نے ان ساتھیوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے دنیا میں کوئی اجر نہیں پایا، آخرت میں انہوں نے یقیناً اپنا اجر پا لیا ہوگا، لیکن ہم ان کے بعد رہے اور دنیا کی نعمتوں سے اس قدر حصہ پایا کہ ڈر ہے کہیں وہ ہمارے اعمال و ثواب ہی میں نہ محسوب ہو جائے۔ وفات سے کچھ دیر پہلے ان کے سامنے کفن لایا گیا تو اشک بار ہو کر بڑی حسرت سے فرمایا، یہ تو پورا کفن ہے۔ افسوس کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چھوٹی سی چادر میں کفنایا گیا جو ان کے تمام بدن کو بھی نہیں ڈھانپ سکتی تھی۔ پھر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ
اہل کوفہ کے معمول کے مطابق مجھے شہر کے اندر دفن نہ کرنا بلکہ میری قبر شہر کے باہر کھلے میدان میں بنانا۔ اس وصیت کے بعد انہوں نے اس دنیا فانی سے کوچ کیا اور اس وقت ان کی عمر 72 سال کے لگ بھگ تھی اور وصیت کے مطابق شہر سے باہر سپرد خاک کیا گیا۔ اس کے بعد اہل کوفہ نے بھی اپنی میتوں کو یہاں دفن کرنا شروع کر دیا۔ سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ صفین کے بعد 37 ہجری میں اپنے دارالخلافہ کوفہ کو واپس تشریف لائے تو شہر کے باہر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر 7 قبروں پر پڑی۔ لوگوں سے پوچھا یہ کس کس کی قبریں ہیں؟ جب ہم کوفہ سے چلے تھے تو یہاں کوئی قبر نہ تھی۔ جواب ملا اے امیر المومنین، یہ پہلی قبر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ارد کی ہے جنہیں ان کی وصیت کے مطابق سب سے پہلے یہاں دفن کیا گیا، باقی قبریں دوسرے لوگوں کی ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اہل قبور کے لیے دعائیں مغفرت کی اور اپنے وقت کے اس برگزیدہ ترین انسان کی زبان سے بے ساختہ الفاظ جاری ہو گئے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہو، وہ برزہ اور رغبت اسلام لائے اور اپنی خوشی سے ہجرت کی، ساری زندگی جہاد میں گزاری اور راہ حق میں سخت سے سخت مصیبتیں اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اعمال ضائع نہیں کرتا۔ خدا وند کریم ان کی لہت پر کروڑاں رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔